بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاشر ٹی وی میں خوش آمدید۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ایک بار حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں 5 درویش حاضر ہوئے۔ اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنی خادمہ کو الگ بلا کر پوچھا، مہمانوں کی تواضع کے لیے گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ خادمہ نے عرض کیا، صرف ایک روٹی موجود ہے۔ رابعہ بصری نے فرمایا، ایک روٹی سے کیا ہوگا؟ مہمانوں کے حصے میں ایک ایک ٹکڑا ہی آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ درویشوں کے پاس تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سوالی نے در پر دستک دی۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ وہ روٹی اس ضرورت مند کو دے دو جو دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ خادمہ نے آپ کے حکم کی بلا تعمل تعمیل کی اور آپ مہمانوں کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد خادمہ حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا، ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے خادمہ سے پوچھا، روٹیاں کتنی ہیں؟ خادمہ نے بتایا، 2 روٹیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا، اسے واپس کر دو، وہ شخص غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے، یہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ چنانچہ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے روٹیوں کی تعداد پوچھی تو عرض کیا گیا، 5 روٹیاں ہیں۔ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، اس بار بھی کھانا لانے والے سے غلطی ہو گئی، اس سے کہہ دو کہ وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ جب تیسری مرتبہ ایک شخص کھانا لے کر حاضر ہوا تو خادمہ نے آپ کو پوچھنے پر بتایا کہ 11 روٹیاں ہیں۔ تو حضرت رابعہ بصری نے پرمسرت لہجے میں ارشاد فرمایا، ہاں یہ کھانا ہمارا ہے، اسے قبول کر لو۔ خادمہ نے کھانا لا کر درویش مہمانوں کے سامنے سجا دیا۔ پھر جب درویش کھانا کھا چکے تو ایک درویش نے عرض کیا کہ 3 مختلف لوگ کھانا لے کر آئے، 2 کو آپ نے واپس کر دیا مگر تیسرے شخص کے لائے ہوئے کھانے کو قبول فرما لیا، آخر اس میں کیا راز ہے؟ اس کے جواب میں حضرت رابعہ بصری نے درویشوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں 1 کے بدلے 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ اسی حساب کتاب کی بنیاد پر میں نے 2 آدمیوں کو واپس لوٹا دیا اور ایک شخص کا کھانا قبول کر لیا۔ میں نے اللہ کی راہ میں سوالی کو 1 روٹی دی تھی اور رزاق عالم جل جلالہ سے سودا کیا تھا۔ پھر جب ایک شخص 2 روٹیاں اور دوسرا 5 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے جان لیا کہ یہ حساب کتاب درست نہیں ہے۔ تیسرا شخص 11 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے کسی تردد کے بغیر انہیں قبول کر لیا کہ یہ عین حساب کے مطابق تھیں اور دینے والے کی شان رزاقی کو ظاہر کر رہی تھیں۔ 10 روٹیاں میری 1 روٹی کے بدلے میں تھیں اور جو روٹی میں نے سوالی کو دی تھی اللہ تعالی نے وہ بھی واپس کر دی تھی۔ حضرت سیدتنا رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی صبر و قناعت اور توکل کی شان دیکھ کر تمام درویش حیرت زدہ رہ گئے۔
ایک بار ایک شخص حضرت سیدتنا رابعہ بصری کی مجلس میں حاضر ہوا جس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ نے سبب پوچھا تو اس نے بتایا میرے سر میں درد ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے عرض کیا 30 سال۔ حضرت رابعہ بصری نے تیسرا سوال کیا کہ اس سارے عرصے میں تم بیمار رہے ہو یا تندرست؟ اس نے عرض کیا کہ میں اس سارے عرصے میں کبھی بیمار نہیں ہوا۔ اس شخص کا جواب سن کر حضرت رابعہ بصری نے فرمایا تم 30 سال تک تندرست رہے مگر اس سارے عرصے میں ایک دن بھی شکر ادا کرنے کے لیے اپنے سر پر پٹی نہیں باندھی، مگر آج ذرا سی دیر کے لیے بیمار ہوئے تو اپنے مالک کی شکایت کرنے کے لیے فوراً سر پر رومال باندھ لیا۔ آپ کی بات سن کر وہ شخص نہایت شرمندہ ہوا۔ حاشیہ ٹی وی کے معزز ناظرین، آپ نے آج کی کہانی ملاحظہ فرمائی۔ دیکھا آپ نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے نہ گزرنے پائے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اور ساتھ ہی ہمارے چینل حاشیہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ ان ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بھی عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔